آج آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سننے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ بت پرستی کی طرف لوٹ گئے، کچھ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے سب چیز کو برقرار رکھا لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں سے جہاد کریں گے۔ ہمارے آقا کی زندگی میں اگر کسی نے ایک رسی بھی دی ہوگی جس سے اونٹ باندھی جاتی ہے اور آج نہیں دے گا تو ہم اس کے لیے بھی جہاد کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر بھی تھے اور بڑے دانشمند بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج کئی طرف سے مخالفت کی فضا ہے، کچھ لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ یہ مسائل زیادہ اہم ہیں اور اسلام کے ایک رکن زکوٰۃ کا انکار یہ بہرحال ان کے مقابلے میں کم درجے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مخلصانہ مشورے کے طور پر عرض کیا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو اس وقت چھوڑ دیا جائے، ان سے جہاد نہیں کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے۔ فرمایا حضرت عمر سے انت جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، زمانے کفر میں تو تم بڑی بہادری کا اظہار کرتے تھے، شدت کا اظہار کرتے تھے، اور اسلام کے زمانے میں تم ڈھیلے پڑ گئے، نرم پڑ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے جو جملہ کہا وہ جملہ اصل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی روح آج ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اسی جملے کے ساتھ آواز دے رہی ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا الدین ینقص و ابو بکر حی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین میں کمی کر دی جائے، دین کے کسی رکن کو ختم کر دیا جائے اور ابو بکر زندہ ہو؟ ابو بکر کے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔